بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بھی کیا وقت تھا کہ جب ہم سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، مگر وقت کڑیل مزاج ہوتا ہے۔ یہ کبھی بھادو ساون برسا کر اور کبھی قطرے قطرے کو ترسا کر اپنے آپ کو منواتا ہے۔ میری زندگی میں بھی بہت سے کڑے وقت آئے، لیکن اللہ نے مجھ کو ہر مصیبت کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیا۔ اس لیے میں ہمہ وقت اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی ہوں کہ اس نے مجھے ہر مشکل کے بعد آسانی دی۔ ہمارے یہاں مشترکہ خاندانی نظام تھا۔ میرے پاپا اور تایا ساتھ رہتے تھے۔ جب تایا کے یہاں زہیب پیدا ہوا، اس کے 1.5 سال بعد میں اس دنیا میں آئی۔ میرا پیدا ہوتے ہی دادی نے مجھے تائی اماں کی گود میں دے کر کہا کہ تمہاری بہو بنے گی، اور تائی اماں نے ہنس کر کہا، اماں جی یہ تو وقت بتائے گا، ابھی سے کہنا قبل از وقت ہوگا۔ تائی اماں اور امی کے درمیان بہنوں جیسا پیار تھا، تبھی گھر میں سکون کی فضا قائم تھی۔ ہمارے تایا اور پاپا بھی ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے تھے۔ یوں لوگ ہمارے گھرانے کے پیار و محبت کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پر مشکل وقت نہ آئے تھے۔ پاپا بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا شدید قسم کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اس کا سارا خرچہ نہ صرف میرے تایا نے اٹھایا، بلکہ وہ ہم بچوں کا بھی پورا خیال رکھتے تھے۔ غرض ہمارے گھرانے پر آئی ہر مصیبت کو میرے تایا اور پاپا مل کر برداشت کرتے تھے۔ میں اور زہیب ایک گھر میں پل کر بڑھے ہوئے تھے۔ ہم بچپن سے ہی اچھے دوست تھے۔ عمر کے ساتھ ساتھ یہ دوستی پکی ہوتی گئی۔ ہم دونوں کی ایک جیسی عادت تھی، مل کر کھانا کھانا، ایک ہی چیز پسند کرنا۔ لیکن جب امی مجھے لڑکیوں والے فراک پہناتی تو میں لڑ پڑتی کہ آپ میرے لیے زہیب جیسے کپڑے کیوں نہیں بناتی۔ ہم دونوں اپنے والدین کی پہلوٹی کی اولاد تھے، تبھی خوب عیش کیے۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر روب جماتے۔ زہیب اور میں شرارتوں میں سب سے آگے تھے، لیکن ہماری بے ضرر شرارتیں ہوتیں۔ مثلاً لمبی گرم دوپہروں کو جب سب گھر والے سو جاتے، ہم چپکے سے کمروں سے باہر نکل جاتے۔ زہیب درخت پر چڑھ جاتا اور جامن توڑ لاتا اور ہم مل کر کھاتے۔ اسی طرح شرارتیں کرتے ہوئے ہم نے سہانے بچپن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب ہم بڑے ہو گئے تھے۔ دوستی تو اب بھی تھی، مگر بچپن والی نہیں، بلکہ اب سنجیدہ دوستی تھی۔ ہماری فیملی میں لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت نہ تھی، تبھی 9ویں کلاس کے بعد مجھے گھر بٹھا دیا گیا۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لہٰذا زہیب کے اصرار پر میں نے 10ویں کا پرائیویٹ امتحان دیا۔ کالج سے آنے کے بعد وہ آرام کرتا اور شام میں وہ اکیڈمی چلا جاتا اور پھر واپس آ کر مجھے پڑھاتا۔ اس دوران وہ مجھ کو کالج کے واقعات بتاتا۔ زہیب شروع سے ہی لائق تھا۔ ہم برآمدے میں سب کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ تایا ہم کو نماز سے پڑھتا دیکھ کر کہتے تھے کہ چلو تم دونوں کو فضول باتیں کرنے کے علاوہ پڑھنا بھی آتا ہے۔ اب بھی ہم ساتھ کھانا کھاتے، اور اگر اس کو اکیڈمی سے آنے میں دیر ہو جاتی تو میں بھی نہ کھاتی۔ ایک دن میری کزن روبی آئی اور بولی، ختیجہ تم کتنی خوش قسمت ہو، جس کو پسند کرتی ہو شادی بھی اسی سے ہوگی۔ میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ بولی، مطلب یہ کہ کل آنٹی امی کو بتا رہی تھیں کہ ختیجہ کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ میری نگاہوں کے سامنے رہے گی۔ روبی تو کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئی، مگر وہ میری سوچوں کو ایک نیا رخ دے گئی۔ کیا واقعی میں اس کو چاہتی ہوں؟ لیکن چاہت کیا ہوتی ہے؟ نہیں معلوم، کیونکہ وہ تو صرف میرا دوست ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اطمینان دلانے کے لیے سوچا تھا۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ چاہت کس درد کا نام ہے، جب میں نے اس کو کھو دیا۔ ایک دن میں نے سوچا چلو زہیب سے تو پوچھوں، دیکھو کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا، ختیجہ مجھے سب پتہ ہے، لیکن ابھی میں اس رشتے پر سوچنا نہیں چاہتا، کیونکہ ابھی مجھے پڑھنا ہے۔ آئندہ مجھ سے اس بارے میں بات مت کرنا۔ میں چپ ہو گئی تھی، اتنا بھی نہ پوچھ سکی کہ اتنا تو بتا دو کہ تم مجھے پسند کرتے بھی ہو یا نہیں۔ فرسٹ ایئر میں وہ اول پوزیشن لایا اور میں بھی اچھے نمبر لائی تھی۔ وہ انجینئر بننا چاہتا تھا، اس لیے دل لگا کر پڑھائی شروع کر دی۔ اب وہ مجھے کم ہی وقت دے پاتا تھا۔ کالج سے گھر آ کر دیر تک آرام کرتا، پھر اکیڈمی چلا جاتا، واپس آ کر ٹی وی دیکھنے لگتا، پھر پڑھنے چلا جاتا۔ اب وہ صرف اتوار کو مجھے پورا سبق پڑھا دیتا تھا، جس کو میں ہفتہ بھر یاد کرتی رہتی۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود زہیب کے نمبر اس بار کم آئے تو وہ بہت افسردہ ہو گیا۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ کیوں تم اتنے پریشان ہو، اس مرتبہ نمبر کم آئے ہیں تو کیا ہوا، تم مزید محنت کرو، انشاءاللہ اگلے سال اچھے نمبر لے آؤ گے۔
اس نے ایک تھکی تھکی نظر مجھ پر ڈالی اور کہا، ختیجہ، تم کو نہیں پتہ یہاں کتنی بے انصافی ہوتی ہے۔ ہماری کلاس کے نالائق لڑکوں کے نمبر مجھ سے کہیں زیادہ آئے ہیں۔ آخر ایسا کیوں کر ہو جاتا ہے؟ کیا محض دولت کے بل بوتے پر یا پھر تعلق کی وجہ سے؟ میں نے کہا، تم کو وہم ہے، محنت کرنے میں کامیابی ہے۔ زہیب، تم ایسا مت سوچا کرو۔ وہ بولا، نہیں ختیجہ، تم نہیں جانتی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ لوگ تو آج کل پیسے کی خاطر اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں۔ کاش میں امیر ہوتا یا پھر میرے پاس ایسا ذریعہ ہوتا کہ لیکن اب تو خودکشی کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں ڈر جاتی تھی، کہیں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ انہی دنوں میرا رزلٹ آیا، پاس تو ہو گئی، مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ زہیب نے مجھے مبارکباد دینا تو درکنار مجھ سے اتنا بھی نہ پوچھا کہ تمہارے نمبر کتنے ہیں۔ میں دل برداشتہ ہو گئی، یوں لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے دور، بہت دور جا رہا ہے۔ ہمارے گھرانوں میں لڑکیوں کی شادی جلدی ہو جاتی تھی۔ میری عمر کی تمام لڑکیوں کی شادی ہو چکی تھی، مگر میں اپنی ہم عمروں میں کنواری رہ گئی تھی۔ میرے والدین نے صرف زہیب کی وجہ سے میرے کئی رشتے ٹھکرا دیے تھے۔ ان دنوں میں بہت پریشان رہتی تھی کہ کیا کروں۔ خالص ذہن بیٹھی رہتی یا سارا دن اوٹ پٹانگ سوچتی رہتی تھی۔ کچن میں کام کرنے جاتی تو کام میں دل نہ لگتا۔ انہی دنوں زہیب میں پھر تبدیلی آ گئی۔ وہ یہ کہ وہ دوبارہ خوش رہنے لگا۔ وہ پہلے کی طرح سب سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا تھا، لیکن اس نے مجھ سے جو دوریاں اختیار کر لی تھیں وہ جوں کی توں تھیں۔ 1 سال گزر گیا۔ زہیب کے سیکنڈ ایئر کا رزلٹ آ گیا۔ حالانکہ نمبر بہت زیادہ نہیں تھے، لیکن وہ بہت خوش تھا۔ وہ سب گھر والوں کو باہر کھانے پر لے گیا۔ رات کو میں چھت پر آئی تو زہیب بھی میرے پیچھے آ گیا۔ کہنے لگا، ختیجہ، تم ناراض تو نہیں ہو مجھ سے؟ میں بولی، کیوں ناراض ہونے لگی؟ وہ کچھ دیر کھڑا میرے ساتھ باتیں کرتا رہا کہ جیسے ہمارے بیچ دوریاں آئی نہ ہوں، لیکن ایک بات میں نے شدت سے محسوس کی کہ وہ بدل چکا تھا۔ اس کی ساری باتیں بدل چکی تھیں۔ کل تک جو اخلاق کی باتیں کرتا تھا، آج اس کی باتوں میں صرف ایک ہی چیز تھی، دولت، دولت اور دولت۔ وہ جتنا دولت کی حفظ میں ڈوبتا جا رہا تھا، مجھ کو وہ اتنا ہی خود سے دور محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے ماہ اس نے تایا کو بتایا کہ اس کا داخلہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہو رہا ہے۔ اس کے والد نے کہا کہ تمہارے نمبر تو کم ہیں، پھر داخلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا ایک دوست جو بہت امیر ہے، اس نے داخلہ کروایا ہے، اس نے جواب دیا۔ تایا نے سمجھایا کہ تم اپنے دوست کا احسان کیوں لے رہے ہو؟ تو وہ بولا کہ جب انجینئر بن جاؤں گا تو سب کچھ لوٹا دوں گا۔ زہیب نے جس یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اس میں پاپا کے ایک دوست بھی پڑھاتے تھے۔ انہوں نے پاپا کو آ کر بتایا کہ زہیب پڑھنے کی طرف کم اور ایک لڑکی جس کا نام سحر ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے۔ ساتھ یہ بھی کہ وہ دونوں کلاس میں کم اور کینٹین میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ پاپا یہ سن کر خاموش ہو گئے، تاہم انہوں نے اپنے بھائی کے کان میں یہ بات ڈال دی۔ تایا کو بہت غصہ آیا، کیونکہ انہیں زہیب سے یہ امید نہ تھی۔ ان کا خیال تھا کہ بیٹے کو کم از کم ان کی عزت کا تو پاس رکھنا چاہیے۔ ایک دن تایا بہت غصے میں چیخ رہے تھے تو مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ تبھی میں دروازہ بچا کر اندر داخل ہو گئی۔ سب مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ بیٹھنے سے پہلے ہی پاپا نے کہا کہ ختیجہ بیٹا، 4 کپ چائے بنا لاؤ۔ میں سمجھ گئی کہ مجھے باہر بھیجنے کا بہانہ بنایا ہے۔ میں چپ چاپ باہر نکل آئی۔ جب شام کو زہیب گھر آیا تو تایا نے فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کو بالکل اندازہ نہ تھا کہ اسے وہاں کس قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سحر کون ہے؟ تایا نے پوچھا۔ وہ حیران رہ گیا، پھر ہچکچاتے ہوئے کہا، میری دوست ہے۔ تمہاری دوستی بس کلاس تک ہونی چاہیے۔ وہ تمہارے ساتھ ہوٹلوں میں کیا کرنے جاتی ہے؟ کم از کم تم کو میری عزت کا خیال کرنا چاہیے۔ جب تابڑ توڑ ایسے سوالات ہوئے تو اس نے کہہ دیا، ابو فکر مت کریں، میں جلد ہی اس لڑکی کو آپ کی بہو بنا رہا ہوں۔ بیٹے کے اس بے حجابانہ جواب پر تایا نے حیران پریشان ہو کر اس کو دیکھا، پھر چپ چاپ لیٹ گئے۔ شام کو زہیب میری طرف آیا۔ اس نے کہا، ختیجہ، میں نے واقعی تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے سحر بہت پسند ہے۔ یاد ہے جب فرسٹ ایئر کے امتحان کے بعد میں بری طرح ٹوٹ چکا تھا تو سحر ہی تھی جو میری مدد کو آئی۔ اس نے یقین دلایا کہ وہ پوری طرح سے میری مدد کرے گی۔
انجینئرنگ میں داخلہ بھی اس نے کرایا۔ اب میں اس کے احسانوں تلے دب چکا ہوں۔ ان احسانات کو اتارنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ وہ کہتا جا رہا تھا۔ ابھی میں نے اس کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ مجھے پتہ ہے کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، لیکن خدیجہ مجھے یقین ہے تم اتنی اچھی لڑکی ہو کہ کوئی بھی لڑکا تم سے خوشی خوشی شادی کر لے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں واقعی سحر کو پسند کرتا ہوں۔ اس کے یہ الفاظ میرے کانوں میں برچھیوں کی طرح لگے۔ میں چیخ چیخ کر اس سے کہنا چاہتی تھی کہ تم سحر سے نہیں، اس کی دولت سے پیار کرتے ہو، لیکن آنسوؤں نے مجھے کہنے کا موقع نہ دیا۔ ایک دن تائی اماں امی کے پاس آئیں۔ بہت بجھی تھیں۔ تھوڑی دیر خاموش بیٹھی رہیں۔ امی نے حال احوال پوچھا تو بھی ان کی زبان نہ کھلی تھی۔ آخر کار گویا ہوئیں کہ میں ختیجہ کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ وہ معذرت کر رہی تھی اور امی بت بنی ہوئی تھیں۔ بس اسی قدر کہا کہ شاید اس کی قسمت میں اس گھر میں نہیں تھی۔ یہ کہہ کر آنسو چھپانے لگیں۔ تائی اماں نے بھی نظر نیچی رکھیں تاکہ ان کے آنسوؤں کو نہ دیکھ سکیں۔ انہی دنوں میرا رشتہ آ گیا۔ لڑکا دبئی میں تھا اور وہاں اس کا اپنا اسٹور بھی تھا۔ امی شاید اسی انتظار میں تھیں۔ انہوں نے فوراً ہاں کہہ دی۔ 1 ماہ بعد میری شادی فرحان سے ہو گئی اور میں دلہن بن کر فرحان کے گھر چلی گئی۔ فرحان ایک بہت اچھے انسان تھے اور میری ساس تو مجھے بیٹی کی طرح رکھتی تھیں۔ آہستہ آہستہ میں زہیب کے غم کو بھولنے لگ گئی۔ 2 سال گزر گئے۔ میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ اپنے میکے بہت کم جاتی تھی کیونکہ وہاں زہیب کو دیکھ کر میرا غم تازہ ہونے لگتا تھا۔ امی بھی میرے جذبات سے واقف تھیں، اس لیے زیادہ تر وہ خود ملنے آ جاتی تھیں۔ پچھلے دنوں تائی اماں کی طبیعت خراب تھی۔ میں ان سے ملنے گئی تو زہیب کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ برسوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ اس کی بہن نے بتایا، آپ کی شادی کے بعد بھیا کو احساس ہوا کہ وہ آپ کو کھو کر کس قدر غریب ہو گیا ہے، مگر ان دنوں دولت کی چاہ نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ بعد میں سحر سے ویسی چاہت نہ رہی جیسی پہلے محسوس ہوتی تھی۔ تب انہوں نے اس کی جانب بھی توجہ کم کر دی۔ سحر کا دل ٹوٹ گیا۔ انہی دنوں اس کے لیے ایک امیر لڑکے کا رشتہ آ گیا تو اس کے والدین نے دباؤ ڈال کر ہاں کروا دی۔ وہ بھی زہیب کے گریز کو محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کی بہن یہ بتا کر چلی گئی، مگر میں وہاں بیٹھی سوچتی رہ گئی کہ دولت کی چاہت میں اندھے ہو کر جو لوگ اپنے بچپن کے ساتھی کو گنوا دیتے ہیں، ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ زہیب بھی میرے بچپن کا ساتھی تھا، ہر پل میرا ساتھ نبھانے والا، اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کی ہنسی خوشی سب کچھ ختم ہو گیا تھا، لوٹا لوٹا سا۔ اس کی اماں نے اسے کئی لڑکیاں دکھائیں، بہن اور باپ نے سمجھایا کہ اب شادی کر لو، کیا بوڑھے ہو کر کرو گے؟ جب بیوی آئے گی خود ہی دل لگ جائے گا، بچے ہو جاتے ہیں، زندگی کا ایک مقصد بن جاتا ہے، آدمی خود بخود جینے کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ لیکن ایسی باتیں زہیب پر الٹا اثر کرتی تھیں۔ وہ خفا ہو جاتا یا پھر گھر سے نکل جاتا۔ ان دنوں تائی اماں اس کے لیے بہت پریشان رہتی تھیں، کہتی تھیں کہ وہ وقت کہاں سے لاؤں جب تم کو کھو دیا اور سحر اس کی زندگی میں آئی۔ کاش اس سے بہتر تھا کہ یہ انجینئر نہ بنتا۔ انجینئر بن کر بھی کیا پایا؟ زندگی تو خالی رہ گئی۔ میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں، خدا اسے سکون اور مجھے بھی سکون دے تاکہ ہم دونوں اپنی اپنی زندگی ایک دوسرے کے بغیر چین سے جئیں اور کبھی کوئی ہماری شرافت کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔